أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ قاف کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کی گئی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر اس کے پاس اللہ کے نگہبان فرشتے یعنی لکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا: عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ قال تقوی اللہ وحسن الخلق، کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ جنت میں پہنچانے والے اعمال کون سے ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا: اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی، وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق۔ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ وہ اعمال کون سے ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الفم والفرج، ایک انسان کا منہ یعنی اس کی زبان اور اس کی شرمگاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر اپنی امت کو دی کہ جیسے جنت میں لے جانے کے لیے سب سے اچھے اعمال میں اللہ کا خوف، ڈر اور تقوی ہے اور اچھے اخلاق ہیں، ویسے جہنم میں لے جانے والے کثرت سے لوگ جہنم میں جو پہنچیں گے وہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی وجہ سے۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جسم کے اندر کہ ان دونوں کی وجہ سے آدمی سب سے زیادہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ان دونوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس کا مفہوم یہی ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آدمی جب بات کرتا ہے وہ خیال نہیں کرتا، اس کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا نہیں کہ فرشتے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، فوری اس کو ضابطِ تحریر میں لے لیتے، لکھ لیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اس کی زبان سے نکلے ہوئے تمام کے تمام الفاظ، چاہے وہ نیکی پر مبنی ہو چاہے برائی پر، اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے، اور انسان اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھے گا، پڑھے گا، اور پڑھ کر یہ بھی کہے گا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ یہ کیسا نام اعمال ہے، ان میں تو ہمارا کیا ہوا تمام قسم کا عمل موجود ہے، چھوٹا ہو کہ بڑا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہاں اللہ کے دربار میں جو کچھ انہوں نے دنیا میں عمل کیا ہے حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اے نبی آپ کا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ان کے جو اپنے اعمال ہیں وہ اپنے اعمال کے بنیاد پر ہی اجر پائیں گے، سزا پائیں گے، الا یہ کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی حفاظت کا بہت زیادہ حکم دیا ہے۔
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ من نجاح، اے اللہ کے رسول یہ بتائیں نجات کس میں ہے، ہم نجات کیسے پائیں گے؟ قال امسک علیک لسانک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہاری زبان جیسے چاہے ویسے نہ بکتی رہے چلتی رہے، بلکہ اس کو قابو میں رکھو۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور اسی طرح بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، معنی یہ ہے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو جائے، تم اپنے گھر میں موجود رہو، باہر نکلو گے طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہوگے، ضرورت کے تحت نکلنا الگ بات ہے، بلا وجہ گھر سے باہر محض اپنے اعمال کو برباد کر دینے والی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو جائے، تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور تم اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ، رو۔ یہ تین کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے کہ اسی میں نجات ہے، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا، اپنے گھر میں ٹھہرے رہنا، اور اپنی خطاؤں پر کثرت سے رونا، آنسو بہانا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو زبان سے نکلی ہوئی ہر بات لکھ لی جاتی ہے، نہ چھوٹی بات چھوڑی جاتی ہے نہ بڑی بات۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ یہاں ہم جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں جو کتاب ہے اس کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی، جو نام اعمال ہمارا تیار ہو رہا ہے اس کے اندر بھی ہر چیز لکھی ہوئی، چاہے وہ چھوٹی بات ہو یا بڑی۔ یہ سورہ قمر کی آیت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی زبان کے تئیں خبردار کیا کہ وہ اس کی حفاظت کرے، اور شرمگاہ کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، اگر کوئی شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے دے، اگر کوئی شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے دے ما بین لحییہ، کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، وما بین رجلیہ، اور وہ اس کی حفاظت کرے گا جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، اضمن لہ الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی وہ ضرور جنت میں جائے گا، پہنچے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی اس میں یہ بھی ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی یہ مانتا ہے کہ ہمارا ایک رب ہے، پالنہار ہے، خالق مالک رازق ہے، اور آخرت یعنی ایک دن مر کر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے، اگر کوئی شخص اس طرح کا ایمان رکھتا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کو تعلیم جو دی، فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا، تو اس کو چاہیے وہ اپنی زبان سے اچھی بات کہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، وہ اپنی زبان سے اچھی بات کہے، اَوْ لِيَصْمُتْ، یا پھر ایک کام کرے کہ وہ خاموش رہے۔ اگر وہ خاموشی بھی اختیار کرے گا تو اپنے آپ کو بچا لے گا، اگر خاموشی اختیار نہیں کرے گا، جو زبان پر آئے، طبیعت میں آئے، بکتا جائے گا، بولتا جائے گا، تو پھر پکڑا جائے گا قیامت والے دن۔ اسی طرح یہ حدیث بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مسلمانوں میں سے کون افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ مسلمانوں میں سب سے افضل اور بہتر کون ہے؟ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے اس کے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور یہ حدیث بھی بخاری شریف کی ہے۔ اور اسی طرح امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی ہے جسے امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جب آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے، یعنی جب صبح ہو جاتی ہے، تو اس کے تمام اعضاء زبان کی منت سماجت کرتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، جسم کے تمام اعضاء زبان سے منت اور سماجت کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فتقول اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر۔ فإنما نحن بک، اے زبان ہم تیرے ساتھ ہیں، یعنی ہم تیرے ساتھ ہیں۔ فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، اے زبان اگر تو درست رہے گی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر تجھ میں ٹیڑھا پن آ گیا تو ہم بھی سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ یہ زبان کا بہت بڑا کمال ہے۔ اللہ نے جیسے مقدر کیا ہے، ہمیں تو یہ چیز نظر نہیں آ سکتی، زبان کے پاس آ کر عاجزی کرتے، منت سماجت کرتے، اے زبان ذرا تو سیدھے رہ، اے زبان تو سیدھی رہ، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور تو بگڑ گئی تو ہمارے اندر بھی کوئی خیر نہیں، ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اور ہم دنیا کے اندر اس کو محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہمارے لیے بہت سے خطرات کے راستے کھول دیتا ہے، ہمارے لیے شرمندگی اور ندامت کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ زبان ہی ہوتی ہے جس سے کوئی ایک چیز، ایک بات نکل جاتی ہے، اور پھر انسان پیٹا جاتا ہے تو جسم کے پورے اعضاء ٹوٹ کے دیکھنے میں آتے سارے اعضاء ٹوٹ گئے۔ ہاتھ نے کچھ نہیں کہا، پاؤں نے کچھ نہیں کہا، چہرے نے کچھ نہیں کہا، دانتوں نے کچھ نہیں کہا، کہا زبان نے، اور مصیبت ان پر آئی۔ یہ تو دنیا ہے، اور آخرت یہ زبان ہی سے کوئی لفظ نکلتا ہے، اور پھر یہیں سے ایسے مسائل تیار ہو جاتے ہیں کہ جسم کے تمام اعضاء کو کل روز قیامت مشکلیں جھیلنی پڑے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو محفوظ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہم کو اور آپ کو بیان کی ہیں، اگر ہم اس کو اختیار کر لیں تو یقین جانیں اس دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے، اور اگر اس سلسلے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں تو بہت بڑا خدشہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر ہم رسوائی اٹھا سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا پیاری بات کہی ہے، احفظ لسانک ایھا الانسان لا یلدغنک انہ ثعبان، کم فی المقابر من قتیل لسانی کانت تہاب لقاہ الشجعان۔ اے انسان اپنی زبان کی حفاظت کر کہ کہیں یہ اژدہا تجھے ڈس نہ لے۔ اپنی زبان کی حفاظت کر، یہ زبان نہیں ہے، اژدہا ہے، سانپ ہے، کہیں یہ تجھ کو ڈس نہ لے۔ کم فی المقابر من قتیل لسانی، کتنے ہی لوگ اپنی ہی زبان سے ڈسے ہوئے قبرستانوں میں پہنچ چکے ہیں۔ کانت تہاب لقاہ الشجعان، جس کی ملاقات سے بہادر انسان بھی گھبرا جاتے تھے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہم کو اور آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر جو لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے بشارت دی ہے۔
کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ وارث بنیں گے، جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ بہت سے لوگوں کا اور بہت سے اعمال کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، انہی میں ان لوگوں کا ذکر کیا وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے، الا علی ازواجہم، ایک سوائے اپنے بیویوں یا ملکیت کی لونڈیاں، فإنہم غیر ملومین، ان پر کوئی ملامت نہیں، فمن ابتغى وراء ذلك، اور اگر کوئی شخص یہ دو راستے جو حلال کیے گئے ہیں چھوڑ کر کہیں اور جاتا ہے، کہیں غلط راستے پر جاتا ہے، تو ایسے ہی لوگ دراصل اللہ تعالیٰ کے حدود کو فلانگنے والے ہیں اور یہی گنہگار۔ اس لیے عزیز ساتھیو، ہم کو ان دونوں کی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ یہی دونوں جنت میں جانے کی ضمانت بن سکتی ہیں اگر ہم ان دونوں کی حفاظت کریں۔ یہ بات اللہ کے رسول نے کہی ہے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں پہنچے گا۔